علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جال بچھایا تھا آزادی کے لیے، تو انگریزوں میں آخر کھلبلاہٹ جو مچی تھی، انگریز بے چین ہوئے تھے، آخر کس وجہ سے بے چین ہوئے تھے؟ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا مدرسوں کو ختم کر دو۔ اب ذرا اندازہ لگائیں اس پوائنٹ سے اور اس نقطے سے ذرا سوچیں کہ اگر مدرسے کا نظام کوئی اتنی اہمیت کا مالک نہیں ہوتا اور مدرسے کی کوئی ویلیو اور مدرسہ اپنی جگہ پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، تو ذرا بتائیے کہ وہ اتنی بڑی ٹیم انگریزوں کا اتنا بڑا قافلہ آخر چھوٹی سی چیز کو لے کے پریشان کیوں ہوتا؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، اور اس واقعے سے اور اس تصور سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ یقیناً یہ مدارس و مکاتب کا نظام، یہ مدارس و مکاتب کا قیام اپنی جگہ پر اس کی حقیقت نہایت ہی مسلم۔ کیوں مسلم ہے؟ ذرا آپ غور کریں کہ اس وقت میں انگریز ہمیں جسمانی طور پر غلام بنانے کی کوشش کر رہا تھا، گرچہ اس سے ہم نجات پا گئے، انہیں ہم نے بھگا بھی دیا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے وارث چھوڑ کر ہمارے درمیان چلا گیا، جو اس کے وارث ایسا سوچتے ہیں کہ ابھی نے ہم جسمانی طور پر غلام تو نہیں بنا سکتے، لیکن اس کو ذہنی طور پر، دماغی طور پر اس کے ذہن کو اپنے اندر لے سکتے ہیں، اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک بڑی کوشش، اور اس کوشش کا نظام انہوں نے اس طریقے سے اپنایا کہ جہاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جہاں انہوں نے سلیبس تیار کیا، اور اس سلیبس پہ ذرا سا آپ جائزہ لیں، اسے پڑھیں تو پتہ چلے گا ان میں ایسی ایسی باتیں موجود ہیں، وہاں بتایا جاتا ہے یہ خدا ودا کچھ نہیں ہوتا، یہ رسول کچھ نہیں ہوتے ہیں، یہ دنیا تو اچانک سے بن گئی ہے، لہذا اس میں اللہ کا اور رسول کا نعوذ باللہ اور کیا کیا کا کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ اب ذرا سا سوچیں آپ اپنے وہ معصوم بچے کو، جس معصوم بچے کا ذہن بالکل سادہ پیج کی طرح سے صاف و شفاف ہے، اور اس پیج پر آپ جو لکھ دیں گے وہ اس پر لکھا رہ جائے گا۔ ذرا آپ کا معصوم بچہ جب یہ مدارس و مکاتب کو چھوڑ کر اسکولوں کے نظام کی جانب جاتا ہے، یقیناً جانا چاہیے، جو کہ دنیاوی تقاضا ہے، اور دنیا اس کا تقاضا کرتی ہے، زندگی میں اس کی بڑی اہم ضرورت ہے، اسے ہم چھوڑے بنا بھی نہیں رہ سکتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں طرف کے بیچ کا حل نکالیں، نہ ہم ادھر اتنا ڈوب جائیں کہ دنیا سے ہم جو ایسے بیزار ہو جائیں، اور دنیا میں اتنا منہمک نہ ہو جائیں کہ اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو، اپنے خالق کو، اپنے اسلام کو اور اسلامی قوانین کو بھول جائیں۔ لہٰذا اب ذرا غور کریں کہ ان سارے معاملات میں جہاں دشمن ہر طرف سے یہ کوشش کر رہی ہے، دشمنوں کی یہ کوشش جاری ہے کہ کس وقت اور کس طریقے سے مسلمانوں کے دل سے ایمان کو سلب کر لیا جائے، کس طریقے سے اس کے ذہن کے اندر سے خدا و رسول کا نام مٹا دیا جائے، آخر ایسا کون سا حربہ اپنایا جائے تاکہ مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر ارتداد کا شکار ہو جائے، اور آج بڑے پیمانے پر یہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ دن رات اخبار کا جائزہ لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں، ذرا غور کریں کہ یہ بات ایسی نہیں جس کو دوبارہ بتا کر کے وقت کو رائگاں کیا جائے، یہ ہم سب کے نظروں میں ہے کہ آج فلاں جگہ ارتداد کا شکار ہونے والی فلاں بچی تھی، فلاں بچے نے ملحد ہو گیا، فلاں جگہ فلاں ہوا، یہ وغیرہ وغیرہ اس طریقے کی باتیں آتی رہتی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سا آپ غور کریں اور سورہ نحل کو پڑھیں، اور سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کو گنایا ہے، پوری دنیاوی نعمتوں کو گنانے کے بعد اس میں سب سے بڑی نعمت اگر کسی کو بتلایا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو سب سے بڑی نعمت اگر ملی ہے اور کسی شکل میں ملی ہے تو وہ اولاد کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات، کہ ہم نے تم میں سے کسی کو بیٹے، کسی کو پوتے عنایت کیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ سب سے بہترین طیبات رزق کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت اگر کسی کو دی گئی ہے تو وہ اولاد کی نعمت دی گئی۔ اب اتنی بڑی نعمت پر آپ غور کریں کہ جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے اس کی اسی گرا قدر ذمہ داری بھی ہوا کرتی ہے۔
ذرا مثال سے سمجھیں کہ آپ اپنے گاؤں کے مسجد میں یا آپ اپنے گھر میں ایک 5 وقتہ نماز ادا کریں گے تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو 5 وقت کے نماز کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لیکن وہی نماز آپ آگے بڑھ کر خانہ کعبہ میں ادا کریں گے، مسجد اقصی میں ادا کریں گے، مسجد نبوی میں ادا کریں گے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو چیز جتنی اہمیت کی مالک ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی قدر ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے تو ذرا سا سوچیں کہ اگر اس معاملے میں اگر ہم غفلت سے کام لیں، لاپرواہی سے کام لیں، سوچیں ہمارا کیا خدا کے یہاں کیسی گرفت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم بڑی آسانی سے اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، بھیجنے کے بعد اس کے تعلیم و تربیت سے خود غافل ہوتے ہیں اور ایسا کوئی نظام بھی نہیں بناتے تاکہ جب ہمارا بچہ اسکولوں سے واپس آئے، جب اس کے سادہ دماغ پر، سادہ دل پر کفر کا جو ہے سو نقش کھینچ دیا جائے، کفر کی باتیں اسے بتلا دی جائے، اللہ اور رسول کو مٹانے کی پوری کوشش کرنے والا اس کا ذہن کو بنا دیا جائے، تو آخر سوچیں کہ ہم ایسا کون سا طریقہ اپنا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا وہ بچہ جب وہ اسکولی نظام سے واپس آئے تو اس کے گھر میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے، اس کا علاج ہو سکے۔ آخر ایسا کون سا حربہ ہم نے اپنایا؟ ایسا کوئی حربہ ہم نے نہیں اپنایا، ایسا اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ڈالا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ بچہ جب وہاں سے غلط باتیں سیکھ کر آئے تو یہاں آ کر اس کے ذہن کو صاف کیا جائے۔ میرے بزرگوں اور میرے اسلامیات، میں بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ مدارسوں مکاتب کا نظام دراصل اسی لیے ہے جب ہم اپنے بچوں سے بالکل نو ٹینشن ہو کر گھر میں پڑے رہتے ہیں اور بچہ جب یہاں آ کر کے بیٹھتا ہے، یہاں کسی بوریے پر کسی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ استاد، وہ مدرسے کا ذمہ دار، یہ تمام آپ کی طرف سے اس کو پڑھا رہی ہے۔ ان کا احسان عظیم ہے کہ آپ بالکل گھر میں لاپرواہ ہیں لیکن آپ کے بچوں کو اس کے خالق کا پتہ بتا رہا ہے، ایک مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑ رہا ہے، ایک معبود کو اپنے عابد سے جوڑ رہا ہے۔ یہ اساتذہ کرام کی مہربانی ہے، یہ اساتذہ کرام کا اور ان کا اخلاص ہے کہ وہ ہماری طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور آگے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم، علموا اولادکم، اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنے اولاد کو علم سکھاؤ۔ ذرا سا سوچے کہ ایک تو ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت خود نہیں ہے کہ ہم نہ قرآن سیکھتے ہیں اور نہ سکھاتے ہیں۔ قرآن نہ سیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے عمر دراز جو اپنے عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا وہ مرد ہو یا عورت، اور جب وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ تک معلوم نہیں ہوتا، اور قرآن پڑھنے میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس سے اس کے نماز کا قبول ہونا تو دور کی بات، شاید کہ وہ اس کی وہ غلطی کفر تک پہنچا دے۔ لہٰذا جب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو نہیں سیکھ پایا، ہم نے شریعت اسلامیہ کے احکام سے غفلت برتی، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی قوانین سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے، فرمودات سے انہیں آگاہ فرمائیں گے۔ انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے اندر موجودہ حالات اس طریقے سے بگڑتے جا رہے ہیں، اس طریقے سے اس ماحول میں ایک ماں کی، ایک بہن کی، ایک بیٹی کی، ایک بہو کی اور ایک ساس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ان تمام چیزوں کو بتلانے کے لیے آپ کے درمیان باہر سے مہمان معلمات تشریف لائی ہیں، انہی سے آپ سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک نیا سبق، ایک نیا عزم اور ایک نیا حوصلہ اور ایک نئی امنگ لے کر کے جائیں گے۔ میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔